بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صیغہ امر کے حوالے سے آج آخری بحث ہے۔ آج کی بحث میں ہم بتائیں گے کہ صیغہ امر کی دلالت وجوب پر کیسے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہم گزشتہ مباحث میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ صیغہ امر کی دلالت نسبت ارسالیہ پر ہے، اور نسبت ارسالیہ جب شوق عقید کے ہمراہ ہوتی ہے تو پھر وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال کیا صیغہ امر کی دلالت شوق عقید کے ہمراہ ہوتی ہے یا نہیں؟ نسبت ارسالیہ میں شوق عقید کا ہمراہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس حوالے سے بحث کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہے اور استحباب میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن تصبح صيغة فعل الأمر مرادفة لكلمة الوجوب. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة الحقیقت۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صیغہ امر نسبت ارسالیہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں صلی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز اور نمازی کے درمیان ایک نسبت کے ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ نسبت ارسالیہ فعل اور فاعل کے درمیان ایجاد ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نسبت ایسا نہیں ہے کہ واقع ہو چکی ہے، بلکہ اس نسبت کا تحقق مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں صلی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے نماز پڑھوانے جا رہے ہیں، آپ اس سے نماز پڑھوانے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھوانا کیا ہے؟ یہ تحقق کا مقصود ہے، یعنی اس کا تحقق مقصود ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں صوم تو یہاں پہ روزہ رکھوانا مقصود ہے، یعنی اس نسبت کا تحقق مقصود ہے۔ تحقق سے مراد یہی روزہ رکھوانا ہے۔ تو حج بھی ایسے ہی ہے، اور یہ روزہ رکھوانا اور نماز پڑھوانا یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ نسبت ارسالیہ ہے، یعنی یہ نسبت یہ ہے کہ آپ ایک فاعل کو اس فعل کی طرف ارسال کر رہے ہیں، اس فعل کی طرف بلا رہے ہیں، اس فعل کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ
نسبت ارسالیہ کے مراتب ہوتے ہیں، نسبت ارسالیہ کے مراتب ہوتے ہیں۔ ایک شدید مرتبہ ہے جس میں شدید قسم کی رغبت پائی جاتی ہے، جس میں شدید قسم کی رغبت پائی جاتی ہے، اس کو وجوب کہتے ہیں۔ دوسرا ضعیف مرتبہ ہے جس میں رغبت کم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استحباب۔ یہ ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اسی سبق کی روشنی میں نتیجہ لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مشہور کہتے ہیں کہ وجوب پر دلالت ہے تو ان کی مراد کیا ہے، جو ہم نے پہلا سوال اٹھایا تھا کہ ہم نے تجزیہ کر کے بیان کرنا ہے، تو انہی مذکورہ دو نکات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نسبت ارسالیہ وجوب میں پائی جاتی ہے، صیغہ امر میں نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، تو اس میں کون سا مرتبہ مراد ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ والا مرتبہ مراد ہوتا ہے، کم رغبتی والا مرتبہ مراد نہیں ہوتا۔ کم رغبتی والا مرتبہ یعنی استحباب مراد نہیں ہوتا، بلکہ وجوب مراد ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ تو پھر اگر یہ مراد ہے تو پھر استحباب میں صیغہ امر استعمال نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، صیغہ امر استحباب میں بھی استعمال ہوتا ہے، استحباب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال کیا ہے؟ مجازی ہے۔ استحباب میں صیغہ امر کا استعمال مجازی ہے، اس لیے کہ صیغہ امر اصل میں نسبت ارسالیہ علی نحو الوجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی رغبت شدید، ایسی نسبت ارسالیہ کہ جس کے اندر رغبت شدید پائی جائے۔ لہذا صیغہ امر کے مدلول کا اگر خلاصہ کریں تو دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، پلس اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر شدید رغبت پائی جاتی ہے۔ پس صیغہ امر کے مدلول کا تجزیہ کریں تو اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ مکلف کو ارسال کرتا ہے، ارسال المکلف الی یا نحو المأمور بہی، نحو المأمور بہی، مکلف کو بھیجتا ہے اس چیز کی طرف کہ جس کا حکم ہے۔ مثلا مامور بہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ مثلا مامور بہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت ارسالیہ۔ اور یہ ارسال ایسا ارسال ہے کہ جس کے اندر شدید رغبت پائی جاتی ہے، شدید قسم کی رغبت پائی جاتی ہے۔ پس صیغہ امر میں دو چیزیں ہیں، ایک نسبت ارسالیہ اور ایک ایسی نسبت ارسالیہ جو شدید رغبت کے ہمراہ ہوتی ہے، خفیف رغبت کے ہمراہ نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خفیف رغبت میں بھی صیغہ امر کا استعمال ہو، لیکن وہ حقیقی نہیں ہوگا۔ اب وہ حقیقی کیوں نہیں ہوگا وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اب تک کی بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ صیغہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ صیغہ امر ایک تو نسبت ارسالیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ نسبت ارسالیہ شدید رغبت کے ہمراہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دلیل کی طرف۔ دلیل کیا ہے کہ صیغہ امر ان دو چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں ایک ایسی ارسالی نسبت ہوتی ہے جس میں شدید رغبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دلیل تبادر ہے۔ تبادر ہم پہلے علائم حقیقت میں پڑھ چکے ہیں۔ تبادر کا مطلب انسباق ذہنی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی لفظ آپ سنتے ہیں تو آپ کا ذہن کون سے معنی کی طرف سبقت لیتا ہے؟ یہی جس معنی کی طرف سبقت لے اسی کو حقیقی معنی کہتے ہیں۔ مثلا شیر کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سا معنی آتا ہے؟ وہی جنگل کا بادشاہ، یا وہی جو کیا کہتے ہیں حیوان مفترس ہے، جنگل کا بادشاہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہی معنی کیا ہے؟ شیر کا حقیقی معنی ہے۔ رجل شجاع جو ہے وہ شیر کا مجازی معنی ہے، اس لیے کہ وہ جملے کے اندر سمجھ میں آتا ہے۔ لفظ شیر سے پہلے آپ کے ذہن میں یہی جنگل کا بادشاہ ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسباق ذہنی علامت حقیقت ہے، یعنی حقیقی معنی کی علامت ہے۔ اب یہاں پہ جب فعل امر کو استعمال کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو، صلی یعنی آپ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ،
نماز پڑھو. تو یہاں پہ کیا ہے، یہ امر کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو نسبت ارسالیہ ہے، یعنی نماز پڑھنے کا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو حکم ہے وہ شدید رغبت کے ہمراہ ہے، یعنی وجوب رکھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جب صلی کا لفظ کوئی سنتا ہے اور اس کو جب حکم ملتا ہے تو اس حکم سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ حتماً انجام پانا چاہیے. جو آمر ہے وہ قصد کرتا ہے کہ اس کو حتماً انجام پانا چاہیے. کیسے پتہ چلا حتماً انجام پانا چاہیے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص انجام نہ دے اور وہ یہ عذر لے آئے کہ میں نے سوچا تھا شاید واجب نہیں تھا، شاید ضروری نہیں تھا، تو وہ توبیخ ہوگا، اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو توبیخ کیا جائے گا، اس کو ڈانٹا جائے گا کہ تمہیں جب حکم دیا گیا ہے تو تمہیں عمل کرنا ضروری تھا، جب حکم آ گیا تھا تو تمہارے اوپر عمل کرنا ضروری تھا. یہی ڈانٹنا، یہی توبیخ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عرف عام میں جو حکم ہے صلی، اس سے لوگ حتمیت کو سمجھتے ہیں. اس سے لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ حتمیت اور وجوب کو سمجھتے ہیں، استحباب کو نہیں سمجھتے. تو یہ دلیل ہوئی کہ صیغہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، اور اگر وہ استحباب پر دلالت کرتا ہے تو وہ مجازی ہے. تو اہم نکات ہم نے جان لیا، اب چلتے ہیں باطن کی جانب. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. اس روشنی میں، یعنی گزشتہ بیانات کی روشنی میں، جو ہم نے بتا دیا کہ فعل امر کا صیغہ نسبت ارسالیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور نسبت ارسالیہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جس کا منشا شوق شدید ہے، ایک وہ جس کا منشا شوق غیر شدید ہے. اب اس روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس قول اصولی کو جو یہ کہتا ہے کہ صیغہ فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الصیغۃ قد وضعت للنسبۃ الارسالیۃ بوصفها ناتجۃ عن شوق شدید والزام اکید. اس کا معنی یہ ہوا کہ صیغہ فعل امر واضح ہوا ہے نسبت ارسالیہ کے لیے، منتہا اس کی صفت یہ ہے کہ یہ نسبت ارسالی ناشی ہوئی ہے، اس کا منشا شوق شدید ہے، یہ ناشی ہوئی ہے شوق شدید سے اور الزام عقید سے، یعنی اس کے اندر الزامی حکم پایا جاتا ہے اور مؤکد حکم پایا جاتا ہے. ولہذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن ولهذا يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها. اسی وجہ سے الزام اور وجوب کا معنی داخل ہو جاتا ہے اس صورت میں، یعنی اس تصویر میں کہ جسے ہم تصور کرتے ہیں معنی لغوی کو، للصیغہ، یعنی صیغہ امر کا جو لغوی معنی ہے اس کو جب ہم تصور کرتے ہیں تو اسی کے ضمن میں وجوب کا تصور بھی آ جاتا ہے عند سماعها، جب ہم صیغے کو سنتے ہیں. دون ان تصبح صیغۃ فعل الامر مرادفۃ لکلمۃ الوجوب، بغیر اس کے کہ فعل امر کا جو صیغہ ہے وہ کلمہ وجوب کے مترادف ہو. مترادف نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ذہنوں میں وجوب کا تصور آ جاتا ہے. کیسے آ جاتا ہے؟ انہی گزشتہ بیانات کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نسبت ارسالیہ اور نسبت ارسالیہ کے ہمراہ جو ہے وہ شوق شدید پایا جاتا ہے. وَلَيْسَ مَعْنَى دُخُولِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ فِي مَعْنَى الصِّيغَةِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَجَالِ الْمُسْتَحَبَّاتِ. الزام یعنی لازمی ہونا اور واجب ہونا، اس کا صیغہ کے معنی میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صیغہ امر کا استعمال مستحبات میں جائز نہ ہو. یعنی الزام اور وجوب جو کہ معنی صیغہ میں داخل ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صیغہ امر کا استعمال مستحبات کے میدان میں جائز نہ ہو. بل قد استعملت کثیرا فی موارد الاستحباب، بلکہ بہت سے موارد استحباب میں مستحب جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے. جیسے
انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو بہترین چیزوں میں سے جو تم کسب کرتے ہو۔ انفاق مستحب ہے لیکن انفقوا کا لفظ آیا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ اور بھی مستحبات ہیں جن کے بارے میں فعل امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا کما استعمل فی موارد الوجوب، جس طرح وجوب کے موارد میں استعمال ہوا ہے، موارد استحباب میں بھی کثیراً استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ولیکن استعمالها فی موارد الوجوب استعمال حقیقی، کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ موارد وجوب میں اس کا استعمال حقیقی ہے۔ کیوں؟ لأنه استعمال للصیغۃ فی المعنى الذی وضعت له، اس لیے کہ یہ استعمال صیغہ ہے اس معنی میں کہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وَإِسْتِعْمَالُهَا فِي مَوَارِدِ الْإِسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالٌ مَجَازِيٌّ، استحباب کے موارد میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ یبررہ، اور اس کا جو مبرر ہے، اس کو جو مجوز فراہم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الشبہ القائم بین الاستحباب والوجوب، وہ شباہت ہے جو استحباب اور وجوب میں پائی جاتی ہے۔ شباہت کہاں پہ ہے؟ نسبت ارسالیہ میں ہے اور ایک قسم کے شوق میں ہے، کیونکہ شوق دونوں میں موجود ہے، فرق صرف کیا ہے؟ مراتب کا فرق ہے۔ والدلیل علی ان صیغۃ الامر موضوعۃ للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ صیغہ امر وجوب کے لیے وضع ہوا ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس بات پر تبادر ہے۔ کس بات پر؟ دلیل اس بات پر کہ صیغہ امر کو وضع کیا گیا ہے وجوب کے لیے، کس معنی میں؟ اس معنی میں جو ہم نے بتایا، یعنی نسبت ارسالیہ پلس کیا ہے؟ شوق عقید۔ کہتے ہیں اس معنی میں جو ہم نے وجوب کا معنی بتا دیا ہے، صیغہ امر کی جو واضح ہوئی ہے اس کی دلیل تبادر ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ الْمُنْسَبِقَ إِلَى ذِهْنِ الْعُرْفِ ذَلِكَ، اس لیے کہ عرف کے ذہن میں یہی معنی دوڑتا ہے۔ بشہادت، اس گواہی کے ساتھ، شاہد یہ ہے کہ ان العامر العرفیہ، عرف میں جو عامر ہوتا ہے، دستور دینے والا آدمی ہوتا ہے، اذا امر المکلف بصیغۃ الامر، جب وہ مثلا اپنے چپڑاسی کو کہہ جاتا ہے کہ آپ نے چائے بنا کے رکھنی ہے یا آپ نے کمرے کی صفائی کرنی ہے، تو جب مکلف کو وہ امر کے صیغہ کے ساتھ دستور دیتا ہے، ولم یأتی المکلف بالمأمور به معتذرا بأنی لم اکن عارف ان هذا واجب و مستحب، اور مکلف اس مأمور به کو انجام نہیں دیتا، عذر کیا پیش کرتا ہے؟ عذر یہ پیش کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا یہ واجب تھا یا مستحب تھا، یعنی وہ صفائی نہیں کرتا کمرے کی، اور بعد میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، شاید لازمی نہیں تھی، تو لا يقبل منہ العذر، اس سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيُلَامُ عَلَى تَخَلُّفِهِ عَنِ الْامْتِثَالِ، اور اس کو ملامت کی جاتی ہے کہ تم نے کیوں انجام نہیں دیا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِانْسِبَاقِ الْوُجُوبِ عُرْفًا مِنَ اللَّفْظِ وَتَبَادُرِهِ، اور اس کی وجہ نہیں ہے مگر یہی کہ وجوب ہی منسبق ہوتا ہے، وجوب ہی آگے آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، عرفاً، عرف کے ذہن میں، معاشرے کے ذہن میں، من اللفظ، جب وہ لفظ امر سنتے ہیں، جب صیغہ امر سنتے ہیں، وتبادرہ، اور وجوب کا ہی تبادر ہوتا ہے، والتبادر علامت الحقیقت، اور تبادر علامت ہے حقیقت کی۔ سبق کا خلاصہ اور نتیجہ بحث یہ ہے، کیونکہ یہ صیغہ امر کی بحث یہیں پر ختم ہو رہی ہے تو ہم پوری بحث کا نتیجہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ صیغہ امر اصولی طور پر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور پھر ہم نے بتایا کہ اس کے اندر ترادف کی نسبت نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ نسبت ارسالیہ اور رغبت شدید دونوں کا جو امتزاج ہے اس سے وجوب کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا صیغہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، یعنی اس کے اندر نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، اور یہ نسبت ارسالیہ کیونکہ رغبت شدید کے ہمراہ ہوتی ہے اس لیے اس کا حقیقی معنی وجوب ہے، اور استحباب میں اس کا استعمال مجازی ہے، مجازی طور پر استعمال استحباب میں بھی ہوتا ہے۔ اور آخری نقطہ جو ہم نے بتایا وہ یہ تھا کہ تبادر دلیل ہے اس بات کی کہ صیغہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، یعنی صیغہ امر کے حقیقی معنی کو کشف کرنے کے لیے ہم تبادر کا سہارا لیتے ہیں، انسباق ذہنی کا سہارا لیتے ہیں، عرف عام کا سہارا لیتے ہیں۔ عرف میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، مثلا ایک باس جو ہے یا ایک شرکت کا جو مینیجر ہے کسی کمپنی کا،
وہ جب اپنے نیچے والے ملازم کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ فائل مکمل کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے یہ فائل مکمل کرنی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے صیغہ امر، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور استحباب میں جو اس کا استعمال ہے وہ مجازی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔